گرامی قدر دینی بھائیوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ پر چلنا، دین اسلام کو اپنانا، یہ اپنے لیے ایک آزمائش کو دعوت دینا ہے۔ جو شخص بھی دین اسلام کو اپنایا ہے، جس شخص نے بھی اپنایا ہے اور جو شخص بھی اپنائے گا، اس کے لیے آزمائش کا آنا، اسے آزمائش میں ڈالا جانا ایک حتمی چیز ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ الف لام میم، کیا لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ یہ کہہ دیں گے کہ آمنا تو ہم اسے قبول کر لیں گے اور انہیں آزمائیں گے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے جو لوگ ہیں ہم نے ان کو بھی آزمایا ہے اور ان کو بھی آزمائیں گے، تاکہ سچے اور جھوٹے میں فرق کیا جا سکے۔ ایک مشہور صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے ابو عبیدہ اپنی پھوپھی سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ عورتوں کی ایک جماعت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے گئے۔ اس وقت آپ بیمار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک مشک لٹک رہی تھی اور اس سے قطرے قطرے کر کے پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر ٹپک رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پانی اس لیے ٹپک رہے تھے کہ آپ سخت بخار کے اندر مبتلا تھے۔ ایسا بخار تھا کہ عام لوگوں کو نہیں ہوتا۔ تو ہم لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لو دعوت اللہ فشفاک، کاش کہ آپ دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا دے دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن جہاں تک میرے بخار میں مبتلا ہونے کا تعلق ہے تو یاد رکھو، ان من اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل، سب سے زیادہ بڑی مصیبت اور پریشانی میں انبیاء کو ڈالا جاتا ہے۔ جو پریشانیاں چاہے بیماری کی شکل میں ہیں، معاشی زندگی کے شکل میں ہیں، دشمنوں کے مقابلے کی شکل میں ہیں، جن پریشانیوں سے انبیاء علیہ السلام کو سابقہ پڑتا ہے وہ عام لوگوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو شخص جتنا نیک ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنا محبوب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اسی قدر زیادہ آزمائش کے اندر ڈالے گا۔ ماہ محرم، یہ مہینہ جس میں ہم ابھی اور آپ ہیں، جو مہینہ ہم اور آپ گزار رہے ہیں، اس مبارک مہینے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش کی بہت سی یادگاریں منسلک ہیں۔ ان میں سب سے پہلی قوم ہمیں جس کا ذکر ملتا ہے کہ انہیں آزمائش میں ڈالا گیا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنو اسرائیل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مصر میں ہوتی ہے۔ اس وقت بنو اسرائیل سخت آزمائش پریشانیوں میں مبتلا تھے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس وقت پیارے ملک ہندوستان میں
مسلمانوں پر جو حالات گزر رہے ہیں اور حالات بتا رہے ہیں کہ ایسے حالات آئیں گے، وہ حالات بنو اسرائیل کی زندگی سے بہت زیادہ مشابہ ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ رب کائنات نے اسی وجہ سے قرآن مجید میں بنو اسرائیل کا جتنا ذکر کیا ہے کسی اور قوم کا ذکر نہیں کیا ہے۔ ان کی تاریخ اگر کوئی شخص صرف قرآن مجید کو سامنے رکھ کر کے تاریخ کو چھوڑ دیا جائے، صرف قرآن مجید کو تاریخ کو سامنے رکھ کر کے اگر بنو اسرائیل کی تاریخ بیان کی جائے تو اس کے لیے شاید ایک دو رات کافی نہ ہو، جتنا طویل سلسلہ ان کی تاریخ کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی قوم میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، اور اپنی قوم اور بنو اسرائیل جس جگہ آباد تھے یعنی مصر، وہاں پر جو قوم آباد تھی جس کا سب سے بڑا حاکم فرعون تھا، ان لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دعوت توحید کے لیے بھیجا، اور دوسرا مطالبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ تھا کہ بنو اسرائیل کا راستہ تم چھوڑ دو۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد کا دو مقصد بیان کیا گیا ہے۔ ایک مقصد فرعون جیسے کافر، ظالم اور جابر بادشاہ کو توحید کی دعوت دینا ہے، اور دوسرے بنو اسرائیل کو اس کے ظلم سے نجات دلا کر کے انہیں لے کر کے ان کے آبائی وطن یعنی فلسطین میں لے جا کر کے آباد کرنا ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بات بھی فرعون نے نہ سنی، بلکہ اول مباحثے پر اتر آیا، اور ثانیاً مقابلہ کرنے پر آ گیا۔ قال فرعون، ایک دلچسپ مکالمہ جو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان ہوا تھا اس کو سنیں۔ قال فرعون وما رب العالمین، اے موسیٰ، جس رب العالمین کی طرف تو ہمیں بلا رہے ہو، دعوت دے رہے ہو، وہ کیا چیز ہے؟ اس لیے کہ اس وقت بدبخت نے یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا خدا تو میں ہوں، لیکن تم جس رب العالمین کا ذکر کر رہے ہو وہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمایا، رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، اگر تم مانو، یقین کرو، تو وہ آسمانوں کا، زمینوں کا، اور آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے ہر ایک کا وہ رب ہے۔ فرعون نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے، الا تستمعون، تم سن نہیں رہو، کیسی بیوقوفی کی بات کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ربکم الاعلی تو میں ہوں، یہ آسمان یہ زمین اس میں تو ہماری حکومت ہے، وہ کون ہے وہ رب؟ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات کا کچھ جواب دیے بغیر کہا، ربکم و رب آبائکم الاولین، اے فرعون تیرا بھی رب ہے، اور تم سے پہلے تیرے آبا اجداد جو ان کا بھی رب ہے۔ فرعون سے کچھ نہیں بن پڑا، کہتا ہے ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے تو مجنون اور پاگل سا لگ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چڑھے نہیں، غضبناک نہیں ہوئے، جذبات میں نہیں آئے، بڑے سنجیدہ انداز میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا، رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل سے کام لو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ رب العالمین جو ہے وہ مشرق اور مغرب دونوں کا رب ہے۔ فرعون تلملا اٹھا، فرعون کہتا ہے لئن اتخذت الہا غیری لأجلنک من المسجونین، اگر تو نے مجھے چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کی
تو لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، تجھے اٹھا کر کے جیل میں ڈال دوں گا۔ عَلَى كُلِّ حال موسیٰ علیہ السلام کو اس نے چیلنج کیا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کے جادوگر آئے، اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب کیا۔ اس کامیابی کے بعد بنو اسرائیل قوم فرعون پر دلیر ہو گئے، حتیٰ کہ فرعون کے گھر میں بھی اسلام داخل ہو گیا، اس کی بیوی مسلمان ہو جاتی ہے۔ اس پر فرعون وہی کام شروع کیا جو کام ہر ظالم، دلائل سے عاجز، دلائل سے مغلوب انسان کیا کرتا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل پر آزمائش کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی آزمائش کا ذکر کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ مسلمان ہو گئے انہیں اذیتیں دینے لگا، انہیں تکلیف دینے لگا، انہیں تنگ کرنے لگا، وہ بیچارے چیختے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ پریشان ہونے کے باوجود بھی صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں۔ فرعون کے جو درباری ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے اعلیٰ حضرت، اے ہمارے بڑے رب، آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان تمام آپ کی کوششوں کے باوجود موسیٰ کے اوپر ایمان لانے والے علیہ السلام اب دلیر ہوتے جا رہے ہیں، ہماری بات کا جواب نہیں دیتے تھے، ہمارے سامنے آنکھ اٹھا کر کے باتیں نہیں کیا کرتے تھے، اب وہ ہم سے دو بدو نظر ملا کر گفتگو کرتے ہیں۔ فرعون کہتا ہے پریشان نہ ہو، ہم اس کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے کہ اس کی جتنی اولاد پیدا ہوگی ان سبوں کو قتل کر دیں گے اگر نرینہ اولاد ہے تو، اور ان کے جو لڑکیاں ہوگی ان کو ہم باقی رکھیں گے کہ تاکہ تمہاری خدمت کیا کریں۔ تو علی کل حال موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم پر آزمائش کا دور شروع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلی چال جو فرعون نے چلی ہے، ذرا میرا ساتھ دیں گے آپ لوگ، پہلی چال تو یہ چلی کہ اب تک یہ ہوتا تھا کہ ایک سال فرعون بنو اسرائیل میں جو لڑکے پیدا ہوتے تھے ان کو قتل کر دیا جاتا تھا اور ایک سال باقی رکھا جاتا تھا تاکہ ہماری خدمت کے لیے مرد ملیں۔ لیکن اب فرعون نے ایک عام حکم کر دیا کہ ان کے کسی نرینہ بچے کو قتل نہ باقی نہ رکھا جائے، اسے قتل کر دیا جائے۔ ابھی تو آپ کے اوپر یہی پابندی لگائی جا رہی ہے کہ بس 2 ہی بچے پیدا کرو، یہ بڑی غنیمت ہے۔ عقل ہے اور سمجھ اور ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ آج پوری دنیا میں مسلمان ہر طرح پریشانی کے اندر مبتلا ہے، لیکن جو بے نمازی ہے وہ نماز کی طرف نہیں آتا، جو بے دین ہے وہ دین کی طرف نہیں آ رہا ہے۔ ابھی بھی اسے احساس نہیں ہے کہ ہمارا کارواں ڈوبتا چلا جا رہا ہے، ہمارے حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ ابھی بھی یہ سمجھتا ہے کہ میرا مسئلہ پارلیمنٹ سے حل ہو جائے گا۔ مسلمانوں، تیرا مسئلہ اللہ کے دربار سے حل ہوتا ہے، دنیا کے دربار میں حل نہیں ہوتا۔ تیری مدد وائٹ ہاؤس سے نہیں آتی ہے، تیری مدد پارلیمنٹ سے نہیں آتی ہے، تیری مدد مشرق اور مغرب سے نہیں آتی ہے، تیری مدد کہاں سے آتی ہے؟ اوپر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ تو علی کل حال، حتیٰ کہ ساتھیوں دل کے دہلا دینے والی بات یہ تھی کہ اگر کسی عورت کے بارے میں فرعون نے پوری بنو اسرائیل کی جو آبادی تھی وہاں پر جاسوس متعین کر دیے تھے، ہرکارے متعین کیے تھے، وہ گھروں گھروں میں جا کر کے دیکھا کرتے، اگر کوئی عورت حاملہ ہوتی تو اس کا نام نوٹ کر لیتے، اور جن دنوں میں بچے کی پیدائش ممکن ہوتی ان دنوں کا انتظار کرتے، فرعون کی فوج اور اس کے پولیس کو خبر کرتے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ادھر ماں کے پیٹ سے نکلتا
اور ادھر ظالم جا کر کے اس بچے کو ذبح کر کے اس کی ماں کے حوالے کر دیتا۔ ذرا سوچیں جس قدر آزمائش کا معاملہ تھا، لیکن بنو اسرائیل نے بھی یہ بھی گزارا۔ ایک اور مشاہدہ کریں جو ایمان لانے والوں کے اوپر فرعون نے کیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ ان لوگوں میں تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت تو بہت پہلے ہی سے کرتی تھی۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دو خوبیوں سے نوازا تھا، دو خوبیوں سے۔ جو شریف لوگ ہوتے، جو سیدھے سادھے سے ہوتے، جن کے دلوں میں اللہ نے خیر رکھی تھی، وہ لوگوں کے دلوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت بیٹھ جایا کرتی تھی۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، ہم نے اپنی طرف سے تیرے اوپر لوگوں کی محبت مسلط کر دی ہے۔ اور جو لوگ آپ کے دشمن ہوتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا رعب اور خوف اللہ نے اس کے دلوں میں ڈال دیتا تھا۔ اسی لیے ذرا آپ غور کریں، لاکھ کوشش، لاکھ تدبیر اور لاکھ تفکیر کے باوجود بھی فرعون موسیٰ علیہ السلام پر ہاتھ اٹھانے کی جرأت نہیں کرتا تھا، بلکہ بعض مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے، ظاہر بات یہ مبالغہ ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کے اس کا وضو خطا کر جاتا تھا، اس کا کپڑا ناپا ہوا پیشاب کر دیتا تھا۔ ظاہر بات مبالغے کی بات ہے، لیکن تفسیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ دو خوبیوں سے نوازا تھا۔ ایک خوبی تو یہ کہ آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی تھی، اسی لیے فرعون کی بیوی کی نظر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پڑی تو آپ سے محبت کرنے لگی۔ مفسرین لکھتے ہیں، مؤرخین لکھتے ہیں کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ ہو رہا تھا، فرعون کی بیوی آسیہ نے اپنی لونڈی کو بھیجا اور بیٹھ کر کے دعا کرنے لگی کہ جا کر کے دیکھو کامیاب کون ہوتا ہے، کس کو جیت ملتی ہے۔ اور جب وہ لونڈی آ کر کے یہ بتلاتی ہے کہ موسیٰ کو کامیابی ملی ہے، اسی وقت حضرت آسیہ اپنے ایمان کا اعلان کر دیتی ہے کہ میں بھی موسیٰ اور اس کے رب پر ایمان لے آتی ہوں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فرعون سے اس کے ہرکاروں نے کہا اب یہ دیکھو، یہ برائی تو آپ کے گھر میں بھی داخل ہو گئی ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا کہ آسیہ بھی مسلمان ہو گئی۔ کہا اچھا۔ تو ساتھیوں حضرت آسیہ کو وہ عذاب دینے لگا۔ صحیح احادیث میں اور صحابہ کے صحیح اقوال کی روشنی میں ان کا پورا قصہ آپ کے سامنے نہیں رکھتا، مختصر کے ساتھ یہ کہ جب فرعون نے انہیں سمجھایا، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی، دھمکی دیا، تس سے مس نہیں ہوئی، مارنے کی دھمکی دی لیکن نہیں پیچھے ہٹی، تمام شاہی جو ان کو سہولیات ملی تھی ان سے چھین لیا، اس سے بھی بات نہیں آئی، تو دھوپ میں انہیں لٹا دیا کرتا تھا۔ وہ عورت جو ریشم میں رہا کرتی تھی، ریشم کے لباس پہنے، ریشم کے بستر پر سوئے، اسے دھوپ میں اور مٹی کے اوپر لٹا دیا جائے، اور صرف لٹانے پر بس نہیں تھا، ان کے سینے کے اوپر ایک پتھر رکھ دیا جاتا تھا تاکہ ادھر ادھر نہ ہو سکے۔ اور ساتھیوں اتنا ہی معاملہ نہیں تھا، بلکہ ان کے ہاتھوں کو اس طریقے سے کر کے اور پیروں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 4 میخیں ان کے ہاتھوں اور پیروں پر گاڑ دی جاتی تھی تاکہ وہ ادھر ادھر نہ ہو سکیں، لیکن پھر بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سامنے آتی ہے، وہ ادھر سے عذاب دے رہے ہیں اور ادھر سے اللہ تبارک و تعالی آسمان کے پردے کو کھول کر کے جنت میں جو ان کے لیے گھر بنایا ہوا ہے اس جنت کا نظارہ کروا دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ تعالیٰ وہ جس گھر آپ مجھے دکھا رہے ہیں اس گھر کو میرے لیے آباد کر دیجئے، سنوار دیجئے۔ چنانچہ یہ دیکھ کر کے وہ مسکرانے لگتی ہیں۔ فرعون کہتا ہے یہ تو مجنون ہو گئی ہے،
یہ پاگل ہو رہی ہے، اسے یہ عذاب دیا جا رہا ہے، اس کے باوجود یہ مسکرا رہی ہے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام رضی اللہ عنہا، صرف فرعون نے یہیں تک بس نہیں کیا، جب دیکھا کہ ہماری تمام کوششیں ناکام ہو گئی ہیں، اب یہ اپنے ایمان سے پھرنے والے نہیں ہیں، تو اپنے ایک بڑے ہرکارے کو کہتا ہے ایک بڑا سا پتھر لو، اٹھاؤ اس پتھر کو اور اس کے اوپر مارو، کچل پڑے تاکہ اس کی روح نکل جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر رحیم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شہید جب شہید ہوتا ہے، اس کو جب گولی، تلوار اور تیر لگتے ہیں تو اس کو صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے چیونٹی کسی کو کاٹ رہی ہو، بس اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ چنانچہ ادھر سے اوپر سے پتھر آ رہا ہے نیچے، اور ادھر سے ان کی روح اوپر کو برباد کر جا رہی ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ پتھر حضرت آسیہ کے مردہ جسم کے اوپر پڑتا ہے، اس وقت ان کے اس میں روح نہیں تھی۔ یہ تھا فرعون، یہ عذاب دیتا تھا۔ اسی پر بس نہیں، صحیح ابن حبان میں فرعون کے ظلم کا ایک اور منظر حضرت عبداللہ ابن عباس نے پیش کیا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی شب جا رہے تھے، آپ کا گزر جب معراج کی شب ایک جگہ سے ہوا تو آپ کو بڑی بہترین سی یہ خوشبو ملتی ہے، ایسی خوشبو کی آپ نے کبھی اس سے پہلے سونگھی نہیں تھی۔ آپ نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کس کی خوشبو ہے؟ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ کہاں سے یہ خوشبو مل رہی ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا، غور کریں گے میرے ساتھ، حضرت جبرائیل نے کہا یہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے۔ یاد رہے گا جی، یہ فرعون کے بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آخر یہ مقام اللہ نے اسے کیوں دیا ہے کہ آج اس کے اس دنیا سے گئے ہوئے ہزارہ سال ہو گئے، اس کے باوجود اس کی خوشبو اس دنیا کو معطر کر رہی ہے، اور وہ خوشبو ہے کہ سونگھنے میں کبھی نہیں آئی۔ آخر اس کا معاملہ کیا ہے؟ کہا اس کا معاملہ یہ ہے کہ ایک دن وہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی تو اچانک کنگھی اس کے ہاتھ سے چھوٹی اور نیچے گر گئی، کنگھی نیچے گر گئی۔ تو اس نے کیا کہا؟ بسم اللہ۔ اور یہ طریقہ سنت کا ہے۔ آپ جا رہے ہیں، آپ کو ہمیں کوئی ٹھوکر لگے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ انا للہ، نہ کیا کہنا چاہیے؟ بسم اللہ۔ ہماری مائیں کھانا پکا رہی، بہنیں کھانا پکا رہی ہیں، برتن نیچے گرا تو کیا کہتی ہیں؟ ہے کہ نہیں؟ کیا کہنا چاہیے؟ بسم اللہ۔ یہ شریعت کا طریقہ ہے۔ تو اس نے کیا کہا؟ بسم اللہ۔ تو اس کی بیٹی کہتی ہے اللہ یعنی میرا باپ؟ کہا کہ نہیں، یہ میں اس اللہ کا نام لے رہی ہوں جو ہمارا رب ہے، تیرا رب ہے، تیرے باپ کا بھی رب ہے اور ساری دنیا کا رب ہے۔ کہا اچھا، اس کا مطلب ہے کہ تو میرے باپ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ کہا کہ ہاں، میرا رب، تیرا رب، تیرے باپ اور ساری دنیا کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ کہا تب تو میں اپنے ابو سے بتا دوں گی، شکایت کر دوں گی کہ آپ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے۔ کہا شکایت کر دو، جاؤ بتلا دو۔ اس لیے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے کسی اور سے نہیں ڈرتا، خدا سے ڈرنے والا کسی اور سے ہرگز نہیں ڈرتا۔ تو اس نے کہا بتا دو۔ فرعون کو خبر ملی، اس نے بلایا، کہا کہ تو میرے علاوہ کس کو اپنا رب مانتی ہے؟ کہا اللہ کو۔ کہا تو مجھے اپنا رب نہیں مانتی؟ کہا نہیں، میں اس کو اپنا رب مانتی ہوں جو تیرا رب ہے، تیرے باپ دادا کا رب ہے، ساری دنیا کا رب ہے، اس اللہ کو میں اپنا رب مانتی ہوں۔
فرعون نے سمجھانا چاہا، نہیں مانی، دھمکی دیا، نہیں مانی، قتل کی دھمکی نہیں مانی، یہاں تک کہ فرعون نے کہا تجھے اور تیرے بچوں کو آگ میں جلا دیا جائے گا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، جلا دیا جائے، لیکن ایک میری بات بھی مان لی جائے، ایک وعدہ کیا جائے اور آپ میرے ساتھ جو چاہیے کیجیے۔ کہا کیا وعدہ ہے؟ کہا جب آپ مجھے جلا دیں، میری راکھ بن جائے، تو میری اور میرے بچوں کی لاش کو ایک کپڑے میں رکھ کر کے ایک قبر میں دفن کرنا، الگ الگ دفن کرنا۔ یہ میری بات مان لیجیے، میری راکھ کو اور میرے بچوں کو راکھ کو ایک کپڑے میں رکھ کر کے اسے ایک قبر میں دفن کرنا، الگ الگ دفن نہ کرنا، نہ اسے کہیں ضائع کرنا۔ فرعون نے کہا یہ تیرا حق خدمت ہے، تیری یہ بات مانی جائے گی اور تیری اس بات کو ہم پورا کریں گے۔ چنانچہ فرعون نے آگ جلوائی اور ایک تانبے کی ایک دیگ منگائی، دیگ کو، اور اس آگ پر رکھ دیا۔ جب دیگ مکمل طور پر بالکل جلنے لگی، یعنی بالکل گرم ہو گئی، تو اس عورت کے ایک بچے کو اٹھایا اور اس میں ڈال دیا۔ ماں کے سامنے دیکھتے دیکھتے وہ بچہ چیختا چلاتا جل کر کے راکھ ہو گیا ہے، لیکن ماں کے پائے ثبات میں حرکت نہیں ہوئی۔ دوسرے بچے کو اٹھایا اور اس میں ڈال دیا گیا، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ابھی تو آپ لوگ بہت امن میں ہیں، آپ کے اوپر تو کوئی آزمائش آئی ہی نہیں ہے، آپ کو تو ابھی آزمایا گیا ہی نہیں ہے، اصل آزمائش کا دور تو ابھی باقی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارے اوپر ایسی آزمائش آئے جو ہم اور آپ برداشت نہ کر سکیں۔ اس لیے ایسے موقع پر ایک دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو، جسے یاد کر لیجیے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اولاً تو وہ دعا جو سورہ بقرہ کے آخر میں ہے اس کو پڑھنا چاہیے، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈال جس کے اٹھانے کی ہمارے پاس طاقت نہ ہو۔ اور دوسری کون سی دعا؟ سورہ ممتحنہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھیوں کے بیان میں ہے، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے اللہ تعالیٰ ظالم قوموں کے لیے ہمیں فتنہ نہ بنا۔ فتنہ بنانے کا دو معنی ہے، ایک معنی تو یہ ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ظالموں کو ہمارے اوپر ایسا غلبہ نہ دے کہ ہم کو ختم کر دے اور ہم کو مٹا دے اس روئے زمین سے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ہمیں اتنی تکلیف دے، ہمیں اتنی اذیت دے کہ ان کی اذیت کی تاب نہ لا کر کے ہم اپنے دین سے اور اپنے ارادے سے پھر جائیں، ایسا بھی نہ ہونے پائے کہ ہم پر وہ ہنسنے لگے۔ تو ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اس دعا کو اس فتنے کے زمانے میں کثرت سے پڑھنا چاہیے ساتھیوں۔ تو اس عورت کے سامنے اس کے ایک دو تین بچوں کو اندر ڈال دیا گیا آگ میں، اس کے سامنے جل کر کے راکھ ہو گئے۔ ابھی ایک بچہ اور باقی تھا اور اس بچے کو وہ عورت اپنے گود میں لی ہوئی۔ جب اس بچے کی باری آئی، بچے کی محبت ماں کے اوپر غالب آ جاتی ہے۔ اب تک ماں اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی تھی پیر جما کر کے، لیکن اب وہاں سے وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹتی ہے۔ جب اس کے بچے کو پکڑنے لگے تو فرعون نے کہا شاید اب تو سنبھل جائے اور تجھے اور تیرے بچوں کو چھوڑ دیا جائے، لیکن ساتھیوں جو اللہ کا بنتا ہے اللہ ہر وقت اس کی مدد کرتا ہے، خصوصاً موت کے وقت، جیسا کہ شیخ ابھی حسن خاتمہ کی بات کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی موت کے وقت اس کی مدد کرتا ہے اور اس کا برا خاتمہ کبھی بھی نہیں ہوتا، اس کا حسن خاتمہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بارے میں جو قدرت کے قوانین ہیں ان میں تبدیلیاں پیدا کر دیتا ہے اپنے مومن بندے کی مدد کے لیے۔ کوئی اللہ کا بندہ بن کر کے دیکھے تو تب دیکھے اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اس کی مدد کرتا ہے۔ آخر اصحاب کہف ذرا سوچیں،
اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے سورج کی رفتار جو ہوتی ہے، سورج کا جو مسار ہے، اس میں تبدیلی کر دی اللہ تعالیٰ نے. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَخْرِجُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. اللہ تعالیٰ نے دائیں اور بائیں اس کی حرکت کو کر دیا. اور وہ کتا، جو کتا کسی کتے کو آپ نے دیکھا ہے وہ 300-900 سال تک زندہ رہے، کسی کو دیکھا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ اسے زندہ رکھتا ہے. کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی آدمی 1 مہینہ کھانا نہ کھائے اور پھر بھی وہ زندہ رہے؟ لیکن وہ لوگ 309 سال تک بغیر کچھ کھائے اور پیے اور زندہ رہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. کوئی مومن بنے تو صحیح. تو اللہ تبارک و تعالی اس مومنہ عورت کی مدد کرتا ہے. فرعون نے سمجھا کہ وہ تو اب اپنی بات سے پھرنے والی ہے. طوفان کر رہا ہے میرے عزم کا طواف، طوفان کر رہا ہے میرے عزم کا طواف. دنیا سمجھ رہی ہے کہ کشتی بھنور میں ہے، کشتی بھنور میں نہیں ہے بلکہ مجھے آزمایا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس بچے کو گویائی عطا کی. ابھی دودھ پیتا بچہ ہے، اللہ اسے زبان عطا کرتا ہے اور بچہ بات کرتا ہے کہ امی جان آپ پیچھے نہ ہٹیں، آپ اس میں کود جائیں. یہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہلکا ہے، آپ حق کے اوپر ہیں. چنانچہ اس اپنے بچے کی اس آواز کو سن کر کے ماں نے بچے کو گود میں لیا اور خود اٹھا کر کے اس میں کود گئی اور لوگ کو دیکھتے رہتے جل کر کے راکھ ہو گئی. ساتھیوں، فرعون کے عذاب کے یہ مناظر تھے. اگر فرعون کے عذاب کے مناظر میں آپ لوگوں کے سامنے صحیح تاریخ اور صحیح حدیث کی روشنی میں، اس لیے کہ میں ضعیف قصے، سنے سنائے واقعات بزرگوں سے سنا ہے، پیروں سے سنا ہے، میں وہ بیان کرنے کا عادی نہیں ہوں. میں کوئی بھی واقعہ جب اپنی تقریر میں بیان کرتا ہوں تو وہ کسی نہ کسی حد تک یا تو صحیح حدیث سے ثابت ہے، صحیح تاریخ پہ اس کا وجود ہوا کرتا ہے. میں جھوٹے واقعات نہیں بیان کرتا. تو عرض کرنے کا مقصد کہ اگر صرف فرعون کے جو عذاب کے مناظر اور مظاہر ہیں وہی آپ کے سامنے رکھے جائیں تو اس کے لیے ایک لمبا وقت درکار ہے. لیکن صرف ہم نے مثال کے طور پر 2-3 مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہے. فرعون نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ وہ بدبخت تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ بنا لیتا ہے کہ اصل جڑ برائی کی، نعوذ باللہ، فساد کی کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام ہے. بلکہ ایک طرف تو فرعون کی یہ ہمت نہیں پڑتی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے نظر ملا کر کے گفتگو کرے، بلکہ فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کہا کرتے تھے وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنَ مَثْبُورًا، اے فرعون میں سمجھ رہا ہوں تو ہلاک اور برباد ہونے والا ہے، اس لیے تو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتا. نرم گفتگو کی. لیکن جب فرعون نے سختی اپنائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سختی کا لہجہ اختیار کیا. تو فرعون اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے ضروری اقتل موسیٰ، چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کر دوں. انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، یہ تمہارے دین کے لیے خطرہ ہے اور یہ دہشت گرد ہے. اس لیے کہ مسلمانوں پر بڑا الزام کیا لگتا ہے کہ یہ دیش دروہ ہے. حالانکہ دیش دروہ حقیقت میں کون ہے دنیا جانتی ہے، میڈیا اسے دکھلائے یا اس کو نہ دکھلائے. مسلمان دیش دروہی نہیں ہوتا ہے، مسلمان اپنے ملک کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے. پوری دنیا کی سچی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لے کہ مسلمان اپنے ملک کی کس قدر جان لگا کر کے حفاظت کرتا ہے. اسی ہندوستان کی تاریخ، آزادی کی تاریخ سے لے کر کے اب تک دیکھ لیں کہ مسلمان کس طریقے سے اپنے ملک کی حفاظت کرتا ہے. لیکن فرعون نے کیا کہا؟ ضروری اقتل موسیٰ ولیدع ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد. چھوڑو مجھے، موقع دو، مہلت دو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں علیہ السلام. مجھے ڈر ہے کہ اس طریقے سے تمہارے دین کو پھیر دے گا، بدل دے گا، سارے لوگ اس کے دین کو مان لیں گے. او ان یظہر فی الارض الفساد، یا دنیا کے اندر دہشت گردی کرے گا. ادھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی؟ انی عذت بربی وربکم،
من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. اللہ کے نیک بندوں کے یہ تاریخ ہے کہ جب بھی ان کے اوپر مشکل دور آتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں جاتے ہیں, کسی دنیا کی پناہ میں نہیں جاتے. آج بھی مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی پناہ میں نہ جائیں, ان سے مدد لیں. لیکن اصل پناہ کہاں ہونی چاہیے؟ اللہ. اصل پناہ کس سے؟ امریکہ سے نہیں ملے گی, برطانیہ سے نہیں ملے گی, سپریم کورٹ سے نہیں ملے گی. اصل پناہ اگر مسلمانوں کو ملنے والی ہے تو کہاں سے ملے گی؟ بدقسمتی سے ہم اپنی دعاؤں اور نمازوں میں اس کا اعتراف تو کرتے ہیں لیکن اپنی عملی دنیا میں اس سے دور رہا کرتے ہیں. جب سونے جاتے ہیں تو کون سی دعا پڑھتے ہیں جی؟ نہیں. صحیح بخاری میں کسی کو یاد ہے؟ اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. اے اللہ تعالیٰ, جائے پناہ اور جائے نجات تیرے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. یہ ہم زبان سے تو پڑھتے ہیں لیکن حقیقت میں اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. ہم پناہ کوئی کسی لیڈر کی ڈھونڈ رہا ہے, کوئی کسی نیتا کے پیچھے دوڑ رہا ہے, کوئی کچھ اور کوئی کچھ کر رہا ہے. اللہ کی پناہ میں آؤ, سارے لوگ تمہارے پیچھے دوڑیں گے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, علی کل حال یہی اسباب تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر ایمان لانے والے کم تھے. لیکن اصل مجھے جو اس موقع پر یہ بتلانا ہے کہ آخر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے, ان کی حفاظت کے لیے, ان کی نجات کے لیے کیا کیا طریقہ استعمال کیا ہے, وہ ضرورت ہے کہ آج مسلمان اس کو اپنائیں. آج بدقسمتی سے عاشورہ کا ذکر ہوتا ہے, تاسوعہ کا ہوتا ہے, محرم کا ہوتا ہے, لیکن ان ایام سے ایک مسلمان کو کیا سبق اور کیا درس لینا چاہیے, اس سے ہم دور ہیں. ہمیں عاشورہ سے کیا سبق ملتا ہے, اس تاریخ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے, محرم الحرام ہمیں کیا سبق دیتا ہے, ہم اس کو بھولے ہوئے ہیں. تو آج اس کا ایک پہلو مکمل نہیں, مکمل کے لیے نہ آپ بیٹھ سکتے ہیں اور نہ میں شاید یہ مکمل سفر کی مستقل سفر کی وجہ سے میں بیان کر سکوں آپ کے سامنے. لیکن صرف ایک پہلو, خصوصاً اپنی قوم کے سمجھدار, ہوشیار, قوم کا درد رکھنے والے, قوم کی فکر رکھنے والے لوگوں کے سامنے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں لفاظی نہیں ہے, ادھر ادھر کی بات نہیں ہے, تاریخ سے استنباطات نہیں ہے, خالص قرآن مجید. خصوصاً ہو سکتا ہے بعض جگہ کسی حدیث کا حوالہ ہو جائے, لیکن خالص قرآن مجید کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ آخر موسیٰ علیہ السلام نے ان مشکل ایام میں, اس مشکل گھڑی میں اپنی قوم کی قیادت کیسے کی اور ان کی حفاظت کیسے فرمائی. ساتھیوں, پہلی چیز, موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو, قوم کے نوجوانوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر کی تلقین کرتے رہے. کس بات کی تلقین؟ صبر کی. اس لیے کہ ہم لوگ دیہات میں کہتے ہیں کہیں بھاگے ویر اور کہیں مارے ویر. ہر جگہ بہادری یہی نہیں کہ انسان اڑ جائے بھڑ جائے, بلکہ کہیں پیچھا چھڑا لینا اور اپنے آپ کو بچا لینا, یہ بھی کیا ہے؟ بہادری ہوتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسی قوم میں, جب قوم نہتی تھی, ہاتھ میں کچھ نہیں تھا, پولیس ان کے خلاف تھی, حکومت ان کے خلاف تھی, ماحول ان کے خلاف تھا, موسیٰ علیہ السلام نے پہلے مرحلہ میں اپنی قوم کو صبر کرنے کا حکم دیا. چنانچہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَقَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ.
اے میری قوم کے لوگوں، اے جوانوں، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو اور صبر سے کام لو، اور یاد رکھو اگر تم صبر سے کام لیتے رہے تو یہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس زمین پر جس کو چاہتا ہے رکھتا ہے اور اس زمین کا وارث بناتا ہے۔ وہ دور نہیں ہے کہ اگر تم صبر کرتے رہے، تقوی اختیار کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ اس زمین کا وارث تمہیں بنا دے گا۔ وَكَذَلِكَ أَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيل، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ فرعون کو ڈبونے کے بعد بنو اسرائیل کو ہم نے اس زمین کا وارث بنا دیا۔ ساتھیو، میں ابھی صبر اور صبر کی حقیقت اس پر اگر میں بولتے چلوں گا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ 40-45 منٹ ہو گئے، وقت زیادہ ہو جائے گا، میں اپنا موضوع پورا نہیں کر سکوں گا، اس لیے میں آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو صبر، ساتھیوں صبر نہیں جی مانتا ہے، بڑی اہم چیز ہے۔ صرف موسیٰ علیہ السلام نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کو صبر کی تلقین کیا کرتے تھے۔ وہ حدیث آپ بھول گئے ہیں جو صحیح بخاری میں، مسند احمد میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت خباب بیان کرتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ مشرفہ کے سائے میں ٹیک لگا کر کے ایک چادر سے لپٹے ہوئے آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم آپ کے پاس پہنچے اور ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ لنا وانتصرہ لنا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کیجیے، اللہ سے ہمارے لیے مدد مانگیے، کافروں کی تکلیف اور ایذا رسانی اب ناقابل برداشت ہے۔ حضرت خباب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، آپ سیدھے بیٹھ گئے اور آپ نے کہا کہ تم ابھی پریشان ہو گئے، ابھی ہمت ہار دی، ابھی ہمت ہار دی۔ تم سے پہلے لوگ ایسے لوگ گزرے ہیں کہ انہیں زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا اور زمین میں گاڑ کر کے ان کے سر پر سے آرا چلا کر انہیں 2 حصوں میں بانٹ دیا جاتا تھا اور یہ چیز بھی انہیں دین سے نہیں پھیرتی تھی۔ تم ابھی تھک گئے، تم سے پہلے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ انہیں کھڑا کیا جاتا اور لوہے کی کنگھی سے ان کی گوشت کو، ان کے پوست کو نوچ کر کے ان کی ہڈی رہنے دی جاتی اور یہ تکلیف بھی انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے نہیں روکتی۔ تم ابھی پریشان ہو گئے۔ یاد رکھو اگر تم نے صبر نہیں کیا، اس دین کا ساتھ نہیں دیا تو یقین مانو یہ دین مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ اس دین کے اوپر عمل کرنے والے اتنا زیادہ ہو جائیں گے اور اتنا عمل ہو جائے گا تمہارے لیے کہ حضرموت سے لے کر کے کعبہ تک ایک عورت اکیلے سفر کرے گی، اسے کسی کا خوف نہیں ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ایسے موقع پر علماء کو چاہیے، دعات کو چاہیے، لیڈروں کو چاہیے، قوم کے زونوں سرقدہ حضرات کو چاہیے کہ جہاں پر حالات ایسے ہوں کہ ٹکراؤ کی صورت میں مسلمانوں کا نقصان ہے، انہیں صبر کی تلقین کریں، انہیں صبر دلائیں۔ دوسری چیز، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہا کرتے تھے کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ پر توکل کرو۔ وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین قالوا علی اللہ توکلنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم مسلمان ہو گئے ہو، اگر اپنے کو مسلمان کہتے ہو تو اللہ تعالیٰ پر توکل کرو۔ توکل کیا ہے ساتھیوں؟ بھروسہ کرنا کیا ہے؟ کہ انسان جو کام کر رہا ہے اس کے لیے تمام جائز وسائل استعمال کرے، تمام جائز وسائل، جتنے جائز وسیلے ہو سکتے ہیں، مادی وسیلہ اور معنوی وسیلہ، دونوں وسیلہ استعمال کرنے کے بعد نتیجہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دے، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو اسے سچے دل سے قبول کر لے۔ اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلکہ ہمارے نبی ہی کی نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی شیوا رہا ہے۔
حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث صحیح بخاری میں ہے، کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا اور آگ کے کنارے انہیں رکھا گیا، بلکہ ساتھیوں تفسیری روایات کو آپ سامنے لے تو آپ کو معلوم ہوگا، کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالے جانے کا معاملہ آیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اے رب، آپ نے ہمیں اتنی طاقت دی ہے کہ قوم لوط کو ہم نے ایک ہاتھ سے اٹھایا اور کہاں لے کر گئے؟ سمائے دنیا تک، یہاں تک کہ پہلے آسمان کے فرشتوں نے وہاں کے کتے بھونکنے کی آواز سن لی تھی، اتنا اوپر لے گئے، اور وہیں سے اسے سوچے کتنی طاقت جبرائیل کے پاس ہے۔ تو جبرائیل نے کہا اے اللہ تعالیٰ، یہ طاقت میرے پاس جو کس دن کے لیے؟ تیرا خلیل، تیرا سب سے محبوب بندہ جو اس وقت روئے زمین میں موجود ہے اور سب سے بڑا موحد ہے، وہ آگ میں ڈال دیا جائے، جلا دیا جائے اور ہم ایسے دیکھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ، اگر تمہاری مدد چاہتا ہے تو اس کی مدد کرو۔ جبرائیل خوشی خوشی بھاگے بھاگے کہاں پہنچتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور کہتے ہیں ابراہیم میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اگر اللہ نے تمہیں میری مدد کے لیے بھیجا اور حکم دیا ہے تو تم میری مدد کرو، ورنہ حسبی اللہ علیہ وہو نعم الوکیل، اللہ تعالیٰ پر میرا بھروسہ ہے، اسی پر میرا توکل ہے، اور وہی ایسی ذات ہے جس پر توکل کیا جائے بہترین کارساز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہمیشہ ہر میدان میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جہاں صبر کی دعوت دی، جہاں توکل کی دعوت دی، وہیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی بھی دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ سے تم لوگ دعائیں مانگتے رہو۔ ساتھیوں، آج یہ بڑی مصیبت ہے، بڑی مصیبت ہے۔ آج جس مجلس میں ہم جاتے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جن کے پاس تھوڑی سی دنیاوی تعلیم ہوا کرتی ہے، وہ ہمیشہ یہی اعتراض کرتے ہیں کہ مولوی لوگ، آپ لوگ اپنے گروپ میں بٹے ہوئے ہیں، اور فلاں سعودیہ کو اللہ نے اتنے وسائل دیے ہیں، عرب میں اتنے حکام، اتنے وسائل ہیں، لیکن آخر فلسطین میں یہاں مسلمانوں پر وہ کیا کر رہے ہیں؟ صحیح ہے آپ کی بات، لیکن سوال یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کیا کیا ہے؟ کیا آپ نے 1000 روپے بھی نکال کر کے ان کے لیے دیا ہے؟ ذرا سوچیں۔ اور روپے تو بہت دور کی بات ہے، کیا آپ نے ایک بار بھی 24 گھنٹے میں دل لگا کر کے ان کے لیے دعا کی ہے؟ ذرا سوچیں۔ اور میں کہتا ہوں میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ بات سن لیں اچھی طریقے سے، مسلمانوں کے لیے جو پریشانیاں ہیں، چاہے یہاں ہیں، وہاں ہیں، کہیں بھی ہیں، ان کے سلسلے میں ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہر چھوٹے بڑے کے اوپر ذمہ داری ہے، کوئی نہیں کہتا کہ ہم ذمہ داری سے خالی ہیں، کچھ نہیں تو کم سے کم ان کے لیے دعا تو کر سکتے، نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں نا، لیکن کتنے لوگ کر رہے ہیں؟ امام ابن اسحاق رحمہ اللہ اپنی کتاب، ابن سعد رحمہ اللہ اپنی کتاب طبقات کے اندر، حضرت صحابی کا نام کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ان کا شمار بکائین میں تھا، بکائین میں ان کا شمار تھا، یعنی رونے والے صحابہ۔ ان کے تذکرے میں لکھا ہے انہوں نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ تبوک کے موقع پر صدقہ کرنے کے لیے کیا تو ان کے پاس طاقت نہیں تھی کہ صدقہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد پر جانے کے لیے کہا تیاری کر لو، ان کے پاس سواری نہیں تھی کہ جہاں غزوہ تبوک کے لیے نکلیں، سامان جہاد نہیں تھا۔ آخر میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ ہمارے لیے بھی کسی سواری کا انتظام کریں، میں بھی آپ کے ساتھ جہاد پر جاؤں گا۔ آپ نے کہا اب میرے پاس مزید کسی سامان کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ وہاں سے روتے ہوئے واپس آتے ہیں اپنے گھر۔ اب جب رات ہوتی ہے، رات کے آخری حصے میں اٹھتے ہیں، 2 رکعت 4 رکعت جو موقع ملتا ہے نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور کہتے اے رب، تیرے نبی نے صدقہ کرنے کا اعلان فرمایا، آپ نے میرے پاس طاقت نہیں رکھی کہ میں صدقہ کروں۔ آپ کے نبی نے جہاد پر نکلنے کا اعلان فرمایا، آپ نے میرے پاس سامان جہاد ہم کو نہیں دیا کہ میں اس کے لیے نکلوں۔ تیرے نبی کے پاس میں گیا کہ مجھے سامان جہاد مل جائے، لیکن وہ بھی میرے لیے کچھ نہیں کیے۔ تو اے اللہ تعالیٰ، آج میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں صدقہ نہیں کر سکتا، میں جہاد پر نہیں جا سکتا، البتہ میں اتنا ضرور کر سکتا ہوں کہ میں اپنی گردن کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہا ہوں۔ کوئی مومن آج کے بعد مجھے گالی دے گا، برا بھلا کہے گا، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا، میں اپنی عزت کا صدقہ آج کر دے رہا ہوں۔ یہ کیے، چند آنسو بہائے، روئے اللہ کے سامنے۔ صبح ہو گئی۔ فجر کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا، جیسے سمرہ ابن جندب بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم میں ہے کہ اذا صلی الفجر جلس متربعا فی مصلاہ او کما قال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو اپنے مصلے پر 4 زانو ہو کر کے بیٹھ جاتے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ اس وقت تک بیٹھے رہتے جب تک سورج نہیں نکل آتا، اور سورج نکل آتا تو آپ جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ اکرام بیٹھے ہیں۔ اعلان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من المتصدق البارحہ، رات میں سجدہ کرنے صدقہ کس نے کیا ہے؟ کوئی اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رات کو کس نے صدقہ کیا ہے؟ کوئی اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تیسری بار، رات میں اپنی عزت کا صدقہ کس نے کیا ہے؟ ڈرتے ہوئے اپنی جگہ سے وہ صحابی اٹھتے ہیں، اور آپ نے بلایا، آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا حضرت جبرائیل نے آ کر کے مجھ سے بتلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے صدقے کو مقبول صدقوں میں جگہ دی ہے۔ یہ ہے دین کے لیے فکر مندی۔ ہم دعا کر سکتے نہیں کر سکتے، صرف اعتراض کرنے سے، آنسو بہانے سے کام نہیں چلے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ تم ظالم سے بچنے کے لیے، اس کے ظلم سے بچنے کے لیے، اس کی اذیتوں سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگو، وہی ہر چیز پر غالب رہنے والا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وقال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ تو اس وقت ان کی قوم نے کہا تھا، فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اے اللہ تبارک و تعالی، تیرے اوپر ہمارا توکل ہے، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، ظالم قوم کے لیے ہمیں فتنہ نہ بنا، اور کافر قوموں سے ہمیں نجات دے دے۔ ساتھیو، نوبت گئے ہیں، میں صرف ایک بات یا 2 بات کہہ کر اپنی بات کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جی کان کھول کر کے ہمارے بھائی سنیں، بڑی کوتاہیاں ہیں، حتیٰ کہ پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ، دین کی دعوت کرنے والے لوگ بھی اس سلسلے میں کوتاہی کرتے ہیں، اور انہیں احساس بھی نہیں کہ وہ غلطی کر رہے ہیں، اور ہر آدمی اس کو محسوس کرے گا۔ ہماری مسجدوں میں فجر کی نماز میں کتنی تعداد ہوتی ہے ذرا؟ جی، لوگ کہیں سفر پر چلے جاتے ہیں، جی حارث صاحب، سفر پر چلے جاتے ہیں، سفر پر چلے جاتے ہیں لوگ کہ فجر میں نہیں رہتے، یا دوسری صورت ہو سکتی ہے۔ وہ صورت کیا ہوگی؟ جیسے عورتوں کو ایک عذر پیش آتا ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی، تو ہو سکتا ہے لوگوں کو عذر ہوتا ہو کہ نماز نہ پڑھ سکے، وہ ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اگر کہاں رہتے ہیں غائب کہاں رہتے ہیں؟
کیا آپ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نہیں سنی ہے جو صحیح بخاری میں ہے؟ ان اثقل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ الفجر والعشاء، منافقوں پر سب سے بھاری نماز، یعنی مومنوں پر نہیں۔ اپنے ایمان کا محاسبہ کریں، اپنی غلطی کا اعتراف کریں اور اس غلطی کی اصلاح کی کوشش کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہاں تک سختی تھی ان کے اوپر کہ وہ لوگ کسی فرعون کے، پولیس کے دیکھتے ہوئے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ آج تو آپ کو مسجدوں میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے نا، ریلوے اسٹیشن پہ نہیں پڑھ سکتے، آپ ہوائی جہاز پہ نہیں پڑھ سکتے، لیکن مسجدوں میں پڑھ سکتے ہیں کہ پڑھ سکتے ہیں؟ کہیں ڈریں، خوف کریں، بنو اسرائیل کے طریقے سے آپ پر وہ وقت نہ آ جائے کہ آپ اپنی مسجدوں بھی نماز نہ پڑھ سکیں، اور یہی بے حسی رہی۔ اللہ کرے کہ وہ وقت نہ آئے ہمارے اوپر۔ دعا کیجئے کہ اللہ حفاظت فرمائے ہماری مساجد کی، ہمارے مصلیین کی۔ لیکن اگر ہماری یہی بے حسی رہی، یہی بے رخی رہی اللہ تعالیٰ سے، تو کوئی بعید نہیں کہ ہمارے اوپر بھی وہ وقت آ جائے جسے بنو اسرائیل کے اوپر آ جاتا کہ وہ اپنے مسجدوں میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کہیں ہمارے اوپر یہ وقت نہ آ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم مسجد سے خود ہی نہیں آئیں گے تو یہ مسجد بھی ہمارے اوپر لعنت بھیجے گی اور اس کی بددعا قبول ہوگی کہ پھر ہم چاہیں گے اور نہیں آ پائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا نماز کا اہتمام کرو، کوئی بھی صورتحال ہو، لیکن نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ اگر تمہیں باہر نماز نہیں پڑھنے دیا جا رہا ہے، گھر میں نماز پڑھو۔ مسجدوں میں نہیں نماز پڑھنے دیا جا رہا ہے، اپنے گھروں کو اس طرح قبلہ رخ بناؤ کہ ان میں آسانی سے تم نماز پڑھ سکتے ہو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ اسی لیے ہم نے کہا کوئی بات بغیر قرآن سے کہنے میں نہیں کہوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون طرف یہ وصیت کی ہے ان تبوّا لقومک بمصر بیوتا، مصر میں ان کے لیے گھروں کا انتظام کرو، ان کے رہنے کا انتظام ہونا چاہیے۔ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو۔ اس کا دو معنی علماء نے لکھا ہے قبلہ بنا لینے کا۔ ایک معنی قبلہ بنا لینے کا یہ ہے کہ اپنے گھروں کا رخ قبلہ رخ رہے، تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو کہ ہاں بھائی یہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے اور اس میں جماعت سے نماز پڑھا کرو۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اپنے گھروں میں قبلہ رخ ہو کر کے نماز پڑھا کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے رہو۔ تو یاد رکھو وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اگر یہ کام کرتے رہیں گے تو ان کو خوشخبری بھی دو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نجات کے ایام قریب ہیں۔ تو نماز بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل ہوا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہی حکم دے رہا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کر کے اور نماز پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو۔ اور خیر، موسیٰ علیہ السلام ایک کام اور کرتے تھے کہ اپنی قوم کو حوصلہ دلاتے تھے، اپنی قوم کو پست ہمت نہیں کرتے تھے، گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، صبر سے کام لو۔ وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہ بادل جو آئے ہیں جلدی ہی چھٹ جائیں اور سورج نکل آئے، اور وقت دور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا اور اللہ تعالیٰ تم کو نجات دے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی دعوت کو لے کر کے آئے اور بنو اسرائیل پر فرعون کی اذیت بڑھ گئی، تم لوگوں نے شکایت کی یا موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ تمہارے آنے سے پہلے ہمیں اذیت پہنچائی جاتی تھی اور تمہارے آنے کے بعد بھی ہمیں اذیت پہنچائی جا رہی ہے، آخر ہمیں نجات کب ملے گی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، وہ وقت دور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا
اور تمہیں اس زمین کے اوپر خلیفہ بنائے گا. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيُبَلَّغَنَّ هَذَا الْأَمْرَ، اے وہ لوگوں، اے مسلمانوں، اے نوجوانوں جو ہمت ہار چکے ہو، جو اس وقت بزدلی کے شکار ہو، جو پس ہمتی کے شکار ہو، تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دین اسلام جو ہے وہ آخرت تک باقی رہنے کے لیے آیا ہے، مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لَيُبَلَّغَنَّ هَذَا الْأَمْرَ، یہ معاملہ پہنچ کر کے رہے گا، یہ دین وہاں تک پہنچے گا جہاں رات اور دن کا سلسلہ جاری ہے. جہاں تک رات اور دن کا سلسلہ ہے وہاں یہ دن بھی پہنچ کر کے رہے گا. اور اللہ تعالیٰ اس روئے زمین پر کوئی پختہ گھر، کوئی دیہات، کوئی کھیڑا، کوئی ایسا گھر نہیں چھوڑے گا جہاں یہ دین اسلام داخل ہو کر کے نہ رہے، خواہ لوگ عزت کے ساتھ اسلام کو قبول کریں گے یا پھر ذلیل ہو کر کے جزیہ ادا کریں گے اور اسلام کا حکم ان کے اوپر نافذ ہوگا. تو کہنے کا مطلب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو حوصلہ بھی دیتے رہے اور خود بھی دعائیں کرتے رہے اللہ تعالیٰ سے. ربنا انک آتیت فرعون وملأه زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے اللہ تعالیٰ آپ نے فرعون اور اس کی قوم کو یہ مال دیا ہے، یہ منصب دیا ہے، یہ سامان دیا ہے، اس کا استعمال اے اللہ تعالیٰ یہ تیری قوم کو تباہ کرنے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اے اللہ تبارک و تعالیٰ اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، ان کے مالوں کو ختم کر دے، ان کے دلوں کو مردہ کر دے. اب یہ اس وقت تک ایمان نہیں لے آئیں گے جب تک عذاب علیم کا مشاہدہ نہ کر لیں. اللہ تعالیٰ فرمایا قال قد اجیبت دعوتکما، اے موسیٰ اور ہارون تمہاری دعا قبول کر لی گئی اور فرعون ہلاک کر دیا گیا. تو کہنے کا مطلب ساتھیوں اختصار کے ساتھ یہ وہ چند باتیں تھیں جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی حفاظت کے لیے، اپنی قوم کی نجات کے لیے، قیادت کے لیے اپنائی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیاب کیا. آج بھی ضرورت ہے کہ مسلمان ان تعلیمات کو دیکھیں اور اپنائیں. ان کی نجات کا یہی راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان قوم کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی صحیح رہنمائی فرمائے، انہیں صبر کی اور توکل کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے ظالموں کو ہلاک اور برباد کرے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ہاں جانے دیجیے، اذان کے بھی جو ہوتی ہے